الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم سب ایک راستے کے مسافر ہیں، ہم سب اسی راستے کے مسافر ہیں، چاہے ہم اس کے بارے میں سوچیں یا نہ سوچیں۔ وہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ موت۔ موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر کی پہلی رات۔ ذرا تصور کیجئے، ہمیں غسل دیا جا رہا ہے، سفید کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے لیے ہم نے ساری زندگی گزار دی، جن لوگوں کے لیے ہم ساری زندگی جیتے رہے، وہ ہمیں قبر تک چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور پھر مٹی ڈال دی جائے گی، ہر طرف خاموشی۔ موت ایک اٹل سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری بہنوں، ہم اپنی صحت کا خیال رکھتی ہیں، خوبصورتی کا خیال رکھتی ہیں، مستقبل کے خواب سجاتی ہیں، لیکن موت دکھائی نہیں دیتی، نہ ہم سوچتے ہیں موت کے بارے میں۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن وہاں کوئی واپسی نہیں، وہ موقع ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن انسان یہ دنیا میں رہ کے نہیں سوچتا، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر کی پہلی رات، تنہائی کا لمحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ ہم سنتے ہوں گے کہ وہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں قبر میں اتار کے ہمارے لوگ واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم انہیں آواز نہیں دے سکیں گے۔ دنیا کی ساری مصروفیت ختم، صرف ایک نئی حقیقت کا آغاز شروع ہو جائے گا، قبر کے سوال، زندگی کا اصل امتحان۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے آئیں گے اور پھر وہ سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے؟ تو کیا ہم جواب دیں گے؟ کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ میری بہنوں، یہ سوال زبان سے نہیں دل سے نکلیں گے۔ میرا رب نے فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں وہ کہتا ہے، جو مومن بندہ ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اس کا دل مطمئن ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اس پر عمل کیا ہوگا۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں پھینکے گا۔ کیا یہ قیامت سے پہلے کی حالت ہے، یعنی قبر کا عذاب؟ اس کا مطلب ہے کہ قبر صرف مٹی نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے جہاں جزا اور سزا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے تو ہمیں کتنا خوف اور کتنی فکر ہونی چاہیے۔ کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم دن میں کتنی دفعہ قبر کو یاد کرتے ہیں، کتنی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ پر نہیں، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے، پیشاب سے نہ بچنا یعنی طہارت میں لاپرواہی، اور چغلی ایک بات دوسرے تک پہنچانا، دلوں میں نفرت ڈالنا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو وضو اور پاکی میں جلدی کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا وضو اچھے طریقے سے ہوا ہے کہ نہیں، ہم نے غسل بھی اچھے طریقے سے کیا ہے کہ نہیں۔ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو ہم دوسروں کی آگے تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب چغلی کر لیتے ہیں، لیکن قبر میں یہی معمولی باتیں عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔
نیک خاتون کا انجام کیا ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے راحت کا سامان کیا جاتا ہے۔ جو قبر ہمیں ڈراؤنی لگتی ہے وہی جنت کا باغ بن سکتی ہیں۔ آج کے عمل ہم جو کریں گے قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ انسان جو آگے بھیجے گا وہی اس کے کام آئے گا۔ میری بہنوں، آج اگر ہم اپنے دل سے سوچیں، ہم اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم قبر کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہمارے پہلی رات ہو جائے قبر کی، کیا ہم مطمئن ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ آئے ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، چغلی غیبت حسد چھوڑ دیں، دلوں کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔